ہم محنت کش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ کامریڈ راشد نوناری کا ایک سوال ہے، پاکستان میں غربت کے اسباب جو بتائے گئے ان طبقات کی بھی نشاندہی کریں، کیونکہ اب یہ سوال سارے قومی سوال میں تبدیل ہوتا ہے۔ دیکھیں، قومی سوال کو الگ رکھیں، طبقات میں اس ملک کے اندر ہر وہ جو اقتدار یا حکمران اشرافیہ کا حصہ ہے وہ اس کا ذمہ وار ہے۔ اس میں وڈیرا، چودھری، جاگیردار، ملک خان، سیٹھ، سرمایہ دار، سول، ملٹری، بیوروکریسی، 18 گریڈ سے اوپر والی جتنی بھی افسر شاہی ہے، اور یہ جو ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر اس کے ذمہ وار ہیں۔ جب سماج کا ہم طبقاتی تجزیہ کرتے ہیں تو اب نئے نئے سوالات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے ہم کہتے تھے کہ افسر شاہی یعنی ریاستی ڈھانچہ، فوج، پولیس اور عدالتیں یہ کسی نظام کی محافظ قوتیں ہیں، اور وہ نظام جس طبقے کا نظام ہوگا اسی کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پاکستان کے اور کئی سارے دوسرے ممالک، ایجپٹ ہے، انڈونیشیا ہے، وہاں کی سچویشن ہم دیکھتے ہیں تو ملٹری بیوروکریسی ایز اے انسٹیٹیوشن ایک کارپوریٹ ادارہ بن چکا ہے، سول بیوروکریسی ایک کارپوریٹ ادارہ بن چکا ہے۔ اچھا، خود جو جوڈیشری ہے وہ بھی ایک کارپوریٹ ادارے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں پاس ہوا ہے کہ وہ جو بھی قرضہ لیں گے اس پر سود نہیں ہوگا۔ بھئی کیوں نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب یہ اس کی معنی یہ ریاست کے جن کے مفادات کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا وہ تو تھا جاگیردار اور سرمایہ دار، صنعت کار، تاجر، لیکن اب یہ خود ایک طبقے کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تو اس کی ایک نئی وضاحت، نئی تشریح کی ضرورت ہے، اور یہ تمام جو ہے وہ اس کے ذمہ وار ہیں جو ملک کے اندر غربت کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، قومی سوال کا جہاں تک سوال ہے تو پاکستان میں مظلوم قومیں بلوچستان، بلوچ، پختون، سندھی، یا پاکستان سے جو ملک علاقے ہیں، گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، ان سب میں غربت کی جب جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر وہ طبقاتی فرق واضح طور پر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر پختونخوا میں میجارٹی پختون ایکسپلائٹیشن کا شکار ہے اور غربت کا شکار ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کر کشتیوں میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کر 48 گھنٹے کا سفر کر کے کراچی پہنچتے ہیں اور پھر سندھیوں کے تانے سنتے ہیں کہ ہمارے روزگار پر لات مار دیا آپ نے، ہمارے علاقوں پر آپ نے قبضہ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے اشرافیہ مثال کے طور پر آج تک پختونخوا سے جو اقتدار میں آئے ہیں، ابھی تو جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ اسد قیصر جو ہے وہ پٹ پٹی پر اسکوٹر پر گھومنے والا بندہ تھا، اب اربوں روپے ان کے پاس آ گئے ہیں۔ تو وہ کہاں سے آئے؟ اس کی معنی سندھ میں زرداری، جس کے لیے ہمارے صالح بلو کہتے تھے کہ ہم پارٹی کامریڈز جو ہے اور آری کمیٹی والے ایرانی ہوٹل میں بیٹھتے تھے چائے پینے کے لیے، تو یہ باہر کھڑا رہتا تھا، ہم بلا کے اس کو چائے پلاتے تھے کیونکہ باپ اس کو وہ بھی خرچہ نہیں دیتا تھا۔ ایک 70 موٹر سائیکل ہوتی تھی، پھر انہوں نے 125 موٹر سائیکل خریدی، جس کی حالت یہ تھی وہ آج اس منزل پر پہنچا ہے اور سندھی کہیں کہ میری ایکسپلائٹیشن کا ذمہ وار کوئی اور ہے۔ ایکسپلائٹیشن کا ذمہ وار تو وہ ہو گیا۔ ہاں، پنجاب میں بیوروکریسی، پنجاب کا صنعت کار، سرمایہ دار، انہوں نے اپنے علاقے کے اندر غربت کو اتنا کم رکھا ہے جس کے نتیجے میں ان کے اپنے گھر میں کوئی آگ نہ لگے طبقاتی طور پر، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ سندھ کا جو غریب آدمی ہے وہ سندھی وڈیرے کی بات نہ کرے، وہ پنجابی کی بات کرے، پختون جو ہے وہ پختون ملک اور خان کی بات نہ کرے،
کہ وزیرستان میں رہنے والا ایک غریب مفلوق الحال آدمی جو جاتا ہے کراچی دھکے کھانے کے لیے، لاہور دھکے کھانے کے لیے، لیکن وزیرستان کے جو قوانین ہیں ان کے پاس کتنی دولت ہے، اس کے متعلق سوال نہ اٹھائے، بلکہ پختون یہ کہے کالیا مانے پنجابیوں کا ذکر کرے۔ اسی طرح بلوچوں کی یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب طبقاتی بنیاد پر ہم جائزہ لیتے ہیں ملک کا اور غربت کا، تو طبقات میں یہ ان مظلوم قوموں کے قوانین، اشرافیہ طبقہ بھی شامل ہے، اور جس کو ہم مظلوم قوم نہیں کہتے، جس کا اوپر والا طبقہ ایک لمبے عرصے سے پاکستان پر قابض ہے، وہاں پر یہ سب اشرافیہ مل کر لوٹتی ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو بلوچستان کے پاس وسائل ہیں، جو پختونخوا کے پاس وسائل ہیں، جو سندھ کے پاس وسائل ہیں، جو گلگت بلتستان اور کشمیر کے پاس وسائل ہیں، وہ پورے ملک کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو وہاں خوشحالی کیوں نہیں ہے؟ اس خوشحالی کے لیے قومی تضاد کے ساتھ ساتھ اس طبقے کے خلاف لڑنا چاہیے جو اس علاقے، اس صوبے، اس قوم سے تعلق رکھتا ہے، اور مرکز میں اسلام آباد میں آ کے سب کٹھے کہہ لگاتے ہیں اس غریبی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قومی سوال، طبقاتی سوال دونوں کٹھے کر کے اسٹرگل میں رکھیں گے، لیکن جب غربت کا تجزیہ کریں گے تو ہمیں واضح طور پر نظر آئے گا کہ ایک اشرافیہ طبقہ ہے جس میں سرمایہ دار، جاگیردار، سیٹھ، وڈیرا، چودھری، ملک خان آتا ہے، اور سول و ملٹری بیوروکریسی آتی ہے، اور یہ جو ہائی اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں یہ اس میں شامل ہوتے ہیں، جو اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، اثاثے بناتے جا رہے ہیں، اور عام آدمی جو ہے وہ غربت کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔